اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعیدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت عدت کے دوران عورت کے ساتھ نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام پہنچانا، خواہ وہ واضح الفاظ سے ہو یا کنایہ کے ساتھ ہو، اس کے متعلق چند احکام بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو عدت میں ہو، دوران عدت اس کا نکاح کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کسی شخص کا عدت کے دوران جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اس عورت کو واضح الفاظ میں جا کر نکاح کا پیغام دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ یہ ایک فطرت کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے کہ انسان ایک تو اس کا خاوند فوت ہوا، دوسرا یعنی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان شاید اسی انتظار میں تھا کہ یہ فوت ہو تو میں اس کی بیوی سے نکاح کروں۔ اسی طرح عورت کی بھی مروت کے خلاف ہے کہ وہ ایسے شخص کی عدت میں کہ جس کے گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے، اس کی وراثت کی وارث بن رہی ہے اور اس کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، وہ کسی کو دوران عدت نکاح کا پیغام بھیجے، یہ بھی ایک قسم کی بے وفائی ہے، اور لوگ مطلب اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ عورت بھی اسی انتظار میں تھی۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 افعال کا ذکر فرمایا ہے، 2 کا تعلق زبان سے ہے، 2 کا دل سے ہے، اور چاروں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ جو ان 2 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، پہلا یہ ہے کہ انسان واضح الفاظ میں ایسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے جو دوران عدت ہو، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اور اس کا حکم جو ہے وہ حرام ہے، یعنی یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اور دوسرا فعل جس کا تعلق زبان سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان واضح الفاظ اور صریح الفاظ میں تو پیغام نکاح نہ بھیجے، لیکن اشارتاً اور کنایتاً اس عورت کو کسی طرح جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجے، یہ جائز ہے۔ اور جن 2 کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان میں پہلا یہ ہے کہ انسان ایسی عورت کے بارے میں جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو اور وہ عدت کے دوران ہو، دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں عدت کے دوران اس عورت سے نکاح کروں گا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ عام عدت میں ویسے ہی نکاح حرام ہے، تو اس کا ارادہ حرام کا ارادہ کرنا بھی حرام ہے۔ اور چوتھا فعل اور دوسرا جو جس کا تعلق دل سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا ارادہ کرے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، نہ زبان، صرف دل کے اندر یہ ارادہ کرے، تو یہ جائز ہے۔ یہ 4 اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان 4 فعلوں کا ذکر فرمایا۔
اور آخر میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، آیت کے آخر میں ایک تنبیہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے کہ ایسا کام مت کرو، دل کے اندر بھی حرام کا ارادہ مت کرو، کیونکہ میں دلوں کے اندر جو تمہارے دلوں میں جو ارادے کھٹکتے ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہوں، اور ان اچھی طرح میرے علم میں ہے جو تم دل اور دماغ کے اندر سوچتے ہو۔ فاحذروا، ایسے غلط ارادے دلوں کے اندر مت کیا کرو، اگر کہیں ایسا ہو جائے تو توبہ کر لو، کیونکہ میں غفور ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ میری مہلت کو، میری ڈھیل کو مہلت ہی سمجھو، ڈھیل ہی سمجھو، اس سے مغالطے میں مت پڑو کہ میں بغیر توبہ کے چھوڑ دوں گا یا معاف کر دوں گا۔ ایسے غلط ارادوں پر میں تمہاری پکڑ کروں گا۔ ہاں، توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، مہلت دیتا ہوں کیونکہ میں بردبار ہوں، تو میری مہلت کو مہلت ہی سمجھو۔ تو علماء نے یہ جو آخری حصہ ہے اس کا، آیت کا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ آیت، اس کا ترجمہ اگر انسان کے ذہن میں ہو ہر وقت تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت مستحضر رہے گی، حاضر رہے گی کہ میں دل کے اندر، میرے دل میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، میرا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، تو جب دل میں وہ اسے غلط کام کو سوچے گا نہیں تو وہ اس سے صادر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دل اور دماغ کے اندر اس بات کو مستحضر رکھے اور حاضر رکھے کہ میرا اللہ ہر حال میں میرے ارادوں سے بھی واقف ہیں۔ تو جب میرے ارادوں سے واقف ہیں تو غلط بات انسان کے دل اور دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، چاہے جائے کہ انسان اس غلط کام کو سر انجام دے دے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر ایسی عورتوں کے بارے میں جو عدت میں ہو کہ تم اشارہ کرو ان کو نکاح کا، اشارہ کرو تم ان کو زبان کے ساتھ نکاح کا، یا اپنے دل کے اندر تم اس بات کو سوچ لو۔ علم اللہ انکم تذکرونہن ولکن لا تعیدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک تم ان قریب ذکر کرو گے ان سے، اور لیکن نہ وعدہ کرو تم ان سے خفیہ طور پر، مگر یہ کہ کہو تم ان سے بات اچھی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور مت پختہ ارادہ کرو نکاح کے منعقد کرنے کا عدت کے دوران، یہاں تک کہ پوری ہو جائے ان کی عدت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور یقین رکھو اس بات کا کہ بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر کھٹکتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس ڈرو تم اپنے پروردگار سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یقین رکھو اس بات کا کہ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائیں اور اپنا دھیان اور توجہ ہمارے اندر مستحضر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔